ریلیکسیشن آف مسلز اس میں اس کا ایک عنوان ہے، لیکن یہ ریلیکسیشن ہر چیز میں پائی جاتی ہے، مسلز میں نہیں بلکہ وینز میں بھی، شریانوں میں، خون کی وریدوں میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا نام آپ کے آنے سے ذرا پہلے آیا تھا، اور اردو محاورے میں آپ کی عمر لمبی ہے ماشاءاللہ۔ بیٹھیں، پولیس سے نہیں کی بات کر رہا تھا میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے وضاحت کر دی تھی مجھے خط کے ذریعے کہ کیور نہیں ہے لیکن مستقل سپلیمنٹیشن ہے، اور اس کا علاج کیلکیریا کارب میں ہے خدا کے فضل سے۔ وہ جو جھلیوں کی خرابی ہے جس سے وہ سیکریشنز نہیں بنتی ہیں جو ہضم کرنے میں ممد ہوتی ہیں، ان کو صحت بخشنے میں کیلکیریا کارب ایک بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اور بھی ہیں مگر یہ بہت نمایاں ہے۔ کیلکیریا کارب کے مریض میں ہر طرف ریلیکسیشن ہوگی، لیکن ریلیکسیشن سے مراد وہ سکون والی نہیں بلکہ ڈھیلا پن ہر چیز میں پایا جاتا ہے۔ مسلز ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اور فلیبی، بہت سے مریض جو موٹے ہوتے ہیں ضروری نہیں ان کا وزن بھی زیادہ ہو، بعض ڈھیلے ہو کر موٹے ہو جاتے ہیں، ان کا حجم بڑھ جاتا ہے خواہ وزن نہ بھی بڑھے۔ کیلکیریا کارب چونکہ وریدوں کو بھی پھیلا دیتا ہے، انتڑیوں کو میں بھی ڈھیلا پن کر دیتا ہے، سارا نظام انسانی نظام صحت اس ڈھیلے پن کی وجہ سے بگڑتا ہے۔ تو اس کو اگر مناسب وقت پہ دیا جائے مریض کو اور کچھ عرصہ کھلانا پڑے گا تو رفتہ رفتہ اس کے اندر تناؤ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ الاسٹیسٹی جو جسم کے ہر حصے سے تعلق رکھتی ہے اور ضروری ہے، جس کے بغیر ہم سنبھلتے نہیں ہیں، وہ غائب ہو جائے تو پھر بعض دفعہ باندھنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ لوگوں کو پیٹ سنبھالنے کے لیے بڑی پٹیاں باندھنی پڑتی ہیں، بعضوں کو پنڈلیاں سنبھالنے کے لیے پٹیاں باندھنی پڑتی ہیں، ویریکوز وینز ہو جاتی ہیں، وہ پھیل جاتی ہیں۔ تو ان سب میں اگر کیلکیریا کا مریض ہو کانسٹیٹیوشنلی تو کیلکیریا بہت گہرا اور اکیلا اتنا گہرا اثر دکھاتی ہے کہ خدا کے فضل سے مریض شفایاب ہو جاتا ہے۔ یہ سرسری دوائی نہیں ہے جو سطح سے خرشتی ہو، یہ اگر کام کرے گی تو جسم کے نظام میں ڈوب کر